اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معرفۃ المتشابہ تعریف لغة اسم فاعل من التشابه بمعنى التماثل ويراد بالمتشابه هنا الملتبس ومنه المتشابه من القرآن أي الذي يلتبس معناه صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم متشابہ کی معرفت بکھو وہو یترکب من النوعین قبلہ اے دو قسمیں نہیں پہلے آئی ہیں کیڑیاں یہ انہوں دا جمع ہے اکٹھے سارے تھے سنیں متفق تے انہاں لکھی متفق تے مفترق تے مختلف تے اے انہاں دا جامع مرکب ہی انہاں کون یہ متشابہ تعریف اس کی لغتاً متشابہ ہونے اسم فاعل ہے تشابہ سے بمعنی تماثل اور مراد متشابہ سے یہاں ملتبس ہے لغت بیتھے مراد ملتبس شے جڑی ہے نا راوی اتے ملتبس ہو گئی ہے اور اسی سے متشابہ من القرآن بھی ہوتا ہے یعنی وہ کہ ملتبس ہو گیا معنی اس کا کہ تھے مراد کیے اللہ جانے تے اللہ دے سونے محبوب جانن جی معرفت متشابہ کی تعریف متشابہ کی لغتاً متشابہ اسم فاعل ہے تشابہ سے معنی تماثل اور مراد متشابہ کے ساتھ یہاں ملتبس ہے اور اسی سے ہے متشابہ من القرآن یعنی وہ کہ ملتبس ہے بمعنی ہوندہ سانو نہیں پتہ لگا اصطلاحاً ان تتفق اسماء الرواة لفظا وخطا وتختلف اسماء الآباء لفظا لا خطا او بالعکس اصطلاحاً متشابہ یہ کہ متفق ہوں روات کے نام لفظاً بھی اور مختلف ہوں آبا کے نام لفظاً مختلف ہوں خطاً مختلف نہ ہوں یا اس کا عکس کر دیں او تھلے مثل اس کے کہ مختلف ہوں روات کے اسماء نطقاً لفظ خطاً نہ ہوں اور متفق ہو جائے آبا کے اسماء خطاً بھی اور اے دو صورتیں نہ دیاں جی اصطلاح متشابہ یہ ہے کہ متفق ہوں روات کے اسماء لفظاً اور خطاً اور مختلف اے راوی اس طرح ہیں اور مختلف ہوں آبا کے اسماء لفظاً نہ کہ خطاً وہ لفظاً پڑھنے میں تو مختلف ہیں تو خطاً ایک جیسے اوانی پچھلیاں دو قسمیں ہیں جی سن کہ اور سن کوئی او بل یا بالعکس جی ان دونوں دیا مثالاں امثلتہ محمد بن عقیل بضم العین ومحمد بن عقیل بفتح العین اتفقت اسماء الرواة واختلفت اسماء الآباء مثالیں اس کی ایک راوی ہے محمد بن عقیل دوسرا راوی ہے محمد بن عقیل راویاں دے نا لفظاً بھی ایک نے تے خطاً لکھنے وچ بھی ہوئی تے پڑھنے وچ بھی ہوئی تے ابیاں دے نا لکھنے وچ تے ایکو جے نے لیکن پڑھنے وچ فرق ہے ایک فعیل ہے تے ایک فعیل ہے اے فرق ہاں جی امثلہ اس کی محمد بن عقیل ہیں عین کے ضمہ کے ساتھ اور محمد بن عقیل عین کے فتح کے ساتھ متفق ہیں روات کے اسماء اور مختلف ہیں آبا کے اسماء متفق ہیں کس چیز وچ پچھو ویکھنا لفظاً بھی اور لیکن آبا کے جو نام ہیں خطاً ایک ہیں اور لفظاً دھیان رکھو نا یار اگے جی شريح بن النعمان وسريج بن النعمان اختلفت اسماء الرواة واتفقت اسماء الآباء شریح بن نعمان سریج بن نعمان نکتے کٹ دیو تے دو میں شین راتے یاد اگے سجنے تے اس کے اندر راویوں مختلف ہیں روات کے نام
لفظاً متفق ہیں، خطاً نہ لفظاً مختلف ہیں، خطاً متفق ہے، متفق ہیں، اور متفق ہیں آبا کے نام. لفظاً بھی خطاً بھی. یہ پچھلی گل نال تو رہو نا یار کہ دونوں طرح متفق ہیں جی، نعمان ہی ہیں جی نعمان ہی ہیں. ہاں جی شریح بن نعمان اور شریح بن نعمان مختلف ہیں روات کے اسماء اور متفق ہیں آبا کے اسماء. یعنی روات کے مختلف ہیں تلفظ میں، خط میں نہیں ہیں، اور آبا کے متفق ہیں. بولو چاہنا یار پریشانی کیجئے. فائدة وتكمن فائدة في ضبط أسماء الرواة وعدم التباس في النطق بها وعدم الوقوع في التصحيح والوهم. فائدہ اس کا اور حاصل ہوتا ہے، فائدہ اس کا روات کے نام کے ضبط میں، سنیں، اور فائدہ عدم التباس نطق بے اسماء روات، اور فائدہ نہ واقع ہونا تصحیف میں. اور یہ سارا پتہ ہوئے تو پھر بندہ ٹھیک ٹھیک پڑھ لیندہ ہے، نہیں تے لکھیا اور تے پڑھیا اور. جی فائدہ اس کا حاصل ہوتا ہے روات کے اسماء کے ضبط میں اور عدم التباس نطق باسماء روات میں اور عدم وقوع تصحیف اور وهم میں. انواع الاخرى من المتشابه هناك یہ تا آ گیا آندھے نے کو اور بھی قسم جی. جی انواع الاخرى من المتشابه هناك انواع اخرى من المتشابه اهمها فمنہا، دوسرے انواع متشابہ سے یہاں انواع اخرى من المتشابہ بھی ہیں. ذکر کرتا ہوں میں ان انواع کا جو اہم ہے، تو پس ان میں سے ایک دو یہ ہیں. انواع اخرى من المتشابہ، یہاں انواع اخرى متشابہ سے میں ذکر کرتا ہوں اہم ان کے پاس ان میں سے ایک یہ ہے. تھوڑا ہولی ہولی پڑھو، شاکر پہ اندر تسی استاد جو روزانہ تیز پڑھاندے رہندے ہو تو میرے تو کھانے چ پیندی کوئی نہیں. جی يحصل الاتفاق في الاسم واسم الأبي إلا في حرف أو حرفين مثلو مثل محمد بن حنين ومحمد بن جبير. نمبر ایک یہ کہ حاصل ہو اتفاق راویوں کے نام میں اور راویوں کے اب کے نام میں، مگر فرق ہو ایک حرف میں یا دو حرفوں میں. جیسے محمد بن حنین تے محمد بن جبیر، وزن ایک ہو جائیے، صرف دو حرفوں کا فرق کیجیے. جی کیا کہ جی نمبر ایک کو یہ کہ حاصل ہو اتفاق راوی کے نام میں اور اس کے باپ کے نام میں مگر ایک حرف میں یا دو حرف میں، جیسے محمد بن حنین اور محمد بن جبیر. یہ عربی چ نون انج اینا کوئی لکھا جاتا ہے، پورا گول نہیں، انہوں کو سیاہی ایڈی وادو نہیں ہوتی ایڈا کوئی. یہ دونوں ایڈے ایڈے لکھ کے وچوں نقطے کٹ دیو گا بڑا ایکو جہ ہو، ایک کوئی نہ ہو گئے. چلو پھر تم ایکو جہ ہو جائے گا. او يحصل الاتفاق بالاسم واسم الابي خطا ولفظا لكن يحصل الاختلاف في التقديم والتاخير وذلك اما صبر یا حاصل ہو اتفاق اپنے نام میں اور باپ کے نام میں خطن بھی، اور لیکن حاصل ہو اختلاف تقدیم تاخیر میں، حاصل ہو ہاں جی حاصل ہو اتفاق راوی کے نام میں اور اس کے باپ کے نام میں خطاً اور لفظاً اکو جائے، لیکن حاصل ہے اختلاف تقدیم تاخیر میں. اور وہ یہ امام فی الاسمین جملتاً مثل الاسود بن یزید و یزید بن الاسود اسودا، کہ یا تو پورے دو اسموں میں ہوگا، کیا ہوگا؟ جیسے الاسود بن یزید تے یزید بن ہون اے بالکل ہی کوئی اسود اسود یزید یزید، صرف تقدیم تاخیر دا فرق ہے. کس دا؟ اے شابہ سے ہے. پورے دو اسموں میں
جیسے اسود فی الاسمین جملتاً پوریاں وچ پورے دو اسموں میں جیسے اسود بن یزید اور یزید بن اسود یہ 9 نام رکھا پیشاں بجدے جاندے ہو جی یار یہ 9 نام رکھا ہے بعض نے انکال مشتبہ المقلوب یہ ان سے ہے کہ واقع ہوتا ہے اس میں اشتباہ ذہن میں نہ کہ وربما انقلب اسمہ علی اور نہیں ہو الجامع کے دے وہ اگلے پاسے ہوئے علی بعض روات اپنے اپنے خانے نے کے اور تحقیق تصنیف کی خطیب نے اس 9 میں کتاب نام رکھا رافع اے شاباش ہے اونے بھی ان دا نام مشتبہ المقلوب اس واسطے کہ جس لے 2 نا ہون گے نا تے شک پوے گا بھی اصل تا اسود بن یزید سی تے ایس راوی نو مغالطہ لگا تے نے الٹا دیتا ہے یا اصل وچ یزید بن اسود ہے تے راوی نو مغالطہ لگا تے الٹا دیتا ہے تے جس لے پتہ ہوئے بھی اے وکھرا بندہ ہے تے ہن رولا نہیں پوے گا سمجھے ہی اسود بن یزید کون او نظر آ رہی او بلاو بھی نخعی یہ جناب عبداللہ بن مسعود کے شاگردوں سے ہے اور جو یزید بن اسود ہے وہ صحابی ہیں جو طائف میں چلے گئے تھے جی تو فرق ہے اسود تابعی ہے تے یزید صحابی ہے جی سنیں ہی اے شاباش سے اچھا بھائی مولویوں کدی تو سمجھو ہی گے بسم اللہ الرحمن الرحیم جی بھائی فی بعض الحروف مثل ایوب بن سیار ما ایوب بن یسار یا بعض حروف میں تقدیم تاخیر یا راوی کا نام تو ایک ہی ایوب والد صاحب میں سین پہلوں یا پیچھے یا پہلوں سین پیچھے سیار تے یسار او شہادت اساں پائی نا اے نال نہ ہون تے صرف تقدیم تاخیر ہے بسین پہلوں تے یا پہلوں تے اے شاباش سے سنے ہی چلو جی اب ہاں یا بعض حروف میں جیسے ایوب راویاں دا نا ایک ہی ہے ایوب بن یسار اور ایوب بن یسار او صبر ہو بھلا ہو بھی ڈکی کھڑا تین میں ایوب بن سیار زہری عن ابن المنقدر واہن تارکہن نسائی وغیرہ جی اور ایوب بن یسار فظاہر یہ کہ انہو ایوب بن عبداللہ بن یسار بصری تابعی ہورنے تے ہورنے اشار تلخیص المتشابہ فی الرسم وحمایت ما اشکل منه عن بوادر التصحیف والوام للخطیب البغدادی اشار المصنفات اس میں تلخیص المتشابہ فی الرسم وحمایت ما اشکل منه عن بوادر التصحیف والوام خطیب بغدادی کی تھوڑا سا پہ نکلتے ہیں جی ٹھکے نے پہن جائیں جی خطیب بغدادی ایڈی کتابیں لکھ چھڑی ہیں ہر گل تے والے بندہ بڑا بہت کچھ جنا ہے جی ہیں جی اشار المصنفات اس میں تلخیص المتشابہ فی الرسم وحمایت ما اشکل منه عن بوادر التصحیف والوام خطیب بغدادی کی سنیں سبحان اللہ اور جس لئے پرانے بزرگاں دا نام لبو نا حدیث دے خاتمہ دا کوکو او کدیے نا بزرگاں دا بنا لے لیا جی کہ جناب خطیب بغدادی پہلو دس کے بھی کیڑے زمانے چوئے انہوں نے حدیث دے فنون اتے او کام کیتا ہے کہ بھی وہ اپنی مثال آپ نے جی سنے ہی تے بے حضرات خطیب تو یہ نہ سمجھنا ہے جی میں ساڑھے خطیب ممبران تے بہ کے تے ٹولکی وجاندے نے ہنج بھی وہ خطبہ دیندے سن تے بھی لقب آپ دا بن گیا کی خطیب جی جی میں شعیب علیہ السلام دا لقب خطیب الانبیاء جی سونیا تو بعد کی بات یاد رکھا جو کلیہ جی
تالي التلخيص للخطيب أيضا وهو عبارة عن تتمة أو زيل للكتاب السابق وهما كتابان نفيسان لم يصنف مثلهما في هذا الباب. دوجی کتاب تال تلخیص بھی خطیب بغدادی کی اور یہ عبارت ہے تتمہ سے یا کتاب سابق کے ذیل سے. کچھ گلاں رہ گئے نال لائیاں اور یہ دونوں کتابیں نفیسان ہیں. دونوں کتابیں توجد منہما نسختان کاملتان فی دار الکتب المصریہ وعندی صورت عنہما. تے میرے کول جڑا انہاں دا فوٹو سٹیٹ ہے جی کیونکہ انہاں دا نا نیٹ تو مل جاندا سارا کچھ. ان فوٹو انہاں کتاباں چاڑ دیتے ہیں سارے مخطوطے بھی نیٹ تے لا دیتے ہیں جی. وہ تو پڑھنا چاہو تو پڑھ سکتے ہو جی. نئی تصنیف کی گئی ان دونوں کی مثل اس باب میں جی. تلخیص امام خطیب بغدادی کی بھی اور یہ عبارت ہے تتمہ سے یا کتاب سابق کے ذیل سے اور یہ دو کتابیں نفیسان ہیں نہیں تصنیف کی گئی ان کی مثل اس باب میں. آج جڑی عبارتیں نہیں لکھی ہوتے حاض الکتاب لیس الکتاب الوحید الذی الف فی حاض الفن ہیں. یہ چوکھی عبارتیں جڑے نہیں جڑا تہاڈا تایا جی کون آجی خلیفہ یہ ان کی کتاب جو کٹ کے لائی جائے جب انہیں اصل کتابوں کا تعارف کرایا تو نال انہوں نے 10-12 لینا لکھیاں بھی وہ کتاب کنج دی ہے جی. سنیں کیا کمال بندہ مخطوطے پڑھنے پھر انہوں دا تعارف لکھنا پھر مصنف لکھنا. او مطلب ہے کہ کیا کمال سی بندہ خدا دی قسم ہے. بندہ خطبہ بھی لکھنا ان دے بارے تعارف بھی کرانا. بلے 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 جی. اے وے اللہ دا نظام کوئی کسے دے ذمے کوئی کام تے کسے دے ذمے کوئی کام جی. سنیں جی او ملتان کلا کونا قاسم باغ دے اتے وڈے وڈے درخت نے جی جڑے پڑے مولوی دا لک ہوندا ہے ایدوں میں وڈے وڈے انہاں نال کھڈاں نے کیڑیاں دی بڑیاں بے تاشا. تو میں اتنے تو پڑھتا سا. میں ایک بندے نے سویرے بہندا سا صبح آਉਂਦਾ اڈے شاپر بھرے روٹی پورے بالکل کیتے دے وچ شکر لائی ہونی انہیں جی. تو وہ سارے درختوں تے سویرے سویرے بکنا اتنے کھڈاں تے پا کے جانا سی جی. میں انہوں کو پوچھا ایک دن کہتا جی اللہ تعالیٰ ڈپٹی لائی ہے انہوں نے خوراک دینی ہے. تو میں بس اس کام تے لگا. میں سمجھتا میری ڈپٹی یہی ہے جی. باقی تو روزی کمانی ہے نا پہ میری جڑی جنت کمان دی ڈپٹی ہے نا وہ ہے جی. اللہ تعالیٰ میرے ذہن چ پائی ہے جی. تو میں صبح صبح تے پور کے سیر پا جانا جی. کنیاں عورتیں سن سیاਣیاں بے جڑے ٹکڑے بچ جانے وہ نکے نکے پورے اپنے چوچیاں تو پانے. کچھ نکے نکے ٹکڑے چھت تے کھلار دینے. ایک مٹی دے پیالے چھت تے پانی پا دینا بھی پرندے آ کے پانی پی لین کو تو شے کھا لین جی. اگے جی چلو جی نمبر 2 جی محمل کی معرفت. ہوں کتنی شے آ گئی کنیاں سن کل 21. ہاں جی. تعریفه لغة اسم مفعول من الإهمال بمعنى الترك الراوي ترك الاسم بدون ذكر ما يميزه عن غيره. تعریف محمل کی توجہ لغتاً محمل اسم مفعول اہمال سے بمعنی وہ چھوڑ دینا. گویا کہ راوی نے چھوڑ دیا نام کو بغیر ذکر کرنے اس شے کے جو شے ممتاز کرے اس نام کو اپنے غیر سے وچکار چھڑ دیتا. او یہ کون ہے جی؟ تعریف محمل کی استاد جی عبداللہ ہے. ہاں جی. محمل اسم مفعول ہے اہمال سے بمعنی ترک. گویا کہ راوی نے چھوڑ دیا نام بغیر ذکر کرنے اس شے کے جو شے ممتاز کرے اس راوی کو او اسم راوی کو اس اسم کو یار اسم کو اس کے غیر وہ راوی تے چھڑی بیٹھے انہوں ممتاز کرنا جی. گالو لفظاں دی پئی کھڑی مسئلہ جی. الراوي عن شخصين متفقين في الاسم فقط او مع اسم الابي او نحو ذلك ولم يتميزا بما يخص كل واحد منهما. این مجهول بھی پڑھ سکتے ہیں. اصطلاحاً یہ کہ روایت کرے راوی عبداللہ 2 شخصوں سے جو متفق ہیں فقط نام میں دونوں دا نام ایکو جیا
दोवां कोलों, या अपना भी नाम वो एक है और बाप का नाम भी एक है, या इस मिसल की सूरतें निस्बत वगैरह एक हो गई, कुनीतें एक हो गई जी, और ना मुमताज़ किए गए वो दोनों उस शय के साथ कि ख़ास हो जाए हर एक उन दोनों से। ਉਹਨੇ ਪੜਿਆ ਦੋ ਉਸਤਾਦਾਂ ਕੋਲ, ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਇੱਕੇ ਤੇ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਉਸਤਾਦਾਂ ਇੰਜ ਆਖਿਆ, ਉਹ ਯਾਰ ਕਿਹੜੇ ਉਸਤਾਦ, ਉਹ ਪਸ਼ਾਵਰ ਵਾਲੇ ਕਿ ਪਿੰਡੀ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਰੌਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਸਮਝੇ? ਜਾਂ ਅੱਗੋਂ ਅੱਬਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਨਾਂ ਇੱਕ ਸੀ, ਉਸਤਾਦ ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਉਹ ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਦੋ ਤੂੰ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲ ਪੜਿਆ, ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਮੁਰਾਦ ਹੀ ਹੋ ਸਕੇ ਦੱਸਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹ ਪੀ ਲਵਾਂ ਜੀ। اصطلاحاً محمد یہ کہ روایت کرے راوی دو شخصوں سے جو متفق ہوں دونوں نام میں فقط، یا اپنے نام میں اور اپنے والد کے نام میں، یا اس کی مثل، اور نہ ممتاز ہوں وہ دونوں اس شے کے ساتھ جو خاص کر دے ہر ایک کو دونوں سے نکھیڑا ہو جائے، کیڑے استاد، او گجرات والے یا پنڈی والے مثال طور تے جی۔ کیا لفظ کی بولے؟ متا، ہاں شابہ، متا يضر الإهمال، يضر الإهمال إن كان أحدهما ثقة والآخر ضعيفا، إنه لا ندري من الشخص المروي عنه هنا، فربما كان الضعيف منهما فيضعف الحديث۔ اے شابہ سے کب نقصان دیتا ہے اہمال، سنیا جی، نقصان دیتا ہے مولوی ویس اہمال اگر ہون دو، اور جن کو روایت کی تھی وہ کی بن گئے مروی آنو شیخ تے استاد ہو بھلا ہوئے، وہ اتھوں دا یہ لغتاں اپنیاں کہ نقصان دیتا ہے اہمال اگر ہو ایک ان دونوں کا سیکا اور دوسرا، بندیاں دا نا ایک ہے، ابیاں دا بھی نا ایک ہے، تے انہاں چ ایک ضعیف ہے تے ایک سیکا ہے، تے اور راوی نے کوئی وضاحت کوئی نہیں کی تھی، اس لیے کہ نہیں جانیں گے ہم کون ہے شخص مرویان ہو یہاں، وہ جڑے استاد کو پڑھے دس رہے روایت کی تھی وہ کیڑا ہے، سیکا ہے کہ راوی او جزیز ضعیف ہے، بس اوقات ہوگا ضعیف دونوں سے، تو اگر پتہ چلے تو پھر ضعیف ہوگی حدیث، دوجی گل راہ رہے گی، تو جی وہ سیکا تو پھر حدیث صحیح ہونی چاہیے سی، اے رولا رہ گیا بھی اس حدیث نے صحیح آکھیے یا وہ ضعیف، بھئی حدیث ضعیف آکھیے یا صحیح آکھیے بھی، چونکہ دو بندے نے دو میں استاد نے کو نہ دے، ایک کو نہ جو سیکا ہے ایک کو نہ جو، اے مسئلہ بن گیا، اے نقصان ہوندہ ہے بعض دفعہ، کیا کہہ جی؟ نقصان دیتا ہے احمال، نقصان دیتا ہے احمال اگر ہو دو کا ایک سیکا اور دوسرا ضعیف، اس لیے کہ نہیں جانتے ہم کون سا شخص مروی ان ہو ہے یہاں، بسا اوقات ہوگا ضعیف ان دونوں سے اور بسا اوقات ہوگا سیکا ان دونوں سے، پس صحیح ہوگی ہوتی، اے پوری عبارت ایویں میں جی شو میرے یا حضرت جڑیاں سند نال کتاباں لکھیاں گئیاں نا وہ گئیاں لکھی، اسی انہاں بزرگاں نوں کچھ نہیں آکھ سکدے، اساں اگوں اسی پے گئے الجھنا نوں، تے پھر ساڈیاں بابیاں محنتاں کیتیاں سانوں کچھ گلاں سمجھائیاں، اے پچھوں کم گیا بن تے تاں آگاں اے کم کرنا پیا، او انج نہیں قانون دس رہے بھی حضرات جس نے حدیث کی سندوں کی کتاب لکھنی ہے وہ اس چیز کی پابندی کرے، یہ بات سارا مسئلہ بنے بھی نقصان کدو دیندا جدو انج ہوندا ہے جی۔ اما اذا كان ثقتين فلا يضر الاهمال بصحة الحديث لأن ما كان المروي عنه فالحديث صحيح۔ بہرحال جب دونوں شیخ ہوں جنہاں دا نا ایک ابیاں دا نا ایک تے شاگرد دوواں دا ایک، بہرحال جب دونوں ہوں سیکا تو نہیں نقصان دے گا اہمال حدیث کی، اس لیے کہ جون ساؤن دونوں سے بھی ہوگا مرویانو تو پس حدیث صحیح ہے۔ تیسری صورت بھی ہے دو میں ضعیف ہوں کہ لیکن وہ درجہ ضعف وچ پھر مسئلے ہوندے نے بھی کسی نال ضعف جداً کسی نال صرف ضعف، یہ بہرحال مسائل ہیں لیکن کم از کم ضعیف ہوئے جی۔ بہرحال جب ہوں دونوں مرویانو ثقتین پس نہیں نقصان دیتا اہمال حدیث کی صحت کو، اس لیے کہ جون سا ان دونوں سے ہوگا مروی ان ہو پس حدیث صحیح ہے۔
اگے مثاله إذا كان ثقة ما وقع للبخاري من روايته عن أحمد غير منسوب عن ابن وهب فإنه إما أحمد بن صالح وإما أحمد بن عيسى كلاهما ثقة کلاہما مثال اس کی نمبر 1 جب دونوں سے کا ہوں تو وہ حدیث ہے جو واقعہ ہوئی ہے بخاری شریف امام بخاری کے لیے ان کی روایت کرنے سے عن احمد کیا حدثنا احمد یا عن احمد ہن احمد نے 2 جڑی امام بخاری دی استاد نے بغیر منسوب کرنے کے احمد بن وہب جی کیونکہ وہ ابن وہب جی یہ نہیں آکھیا عن احمد بن ابن وہب کیونکہ یا وہ احمد بن صالح ہے یا وہ عیسیٰ ہے اور دونوں سیکا ہیں جی اے شاباش منع کرو مثال اس کی جبکہ ہوں دونوں مروی انو ثقتین وہ کہ جو واقعہ امام بخاری کے لیے آپ کی روایت سے عن احمد جو غیر منسوب ہے عن ابن وہب کیونکہ یا احمد بن صالح ہیں اور یا احمد بن عیسیٰ نہیں سند عن احمد عن ابن وہب یہ سند احمد جڑا ہے نا ان دی کو نسبت نہیں بھی اے احمد کیڑا ہے جی سنے ہی الٹا کرے جمانا عن احمد عن ابن وہب تے عن احمد کون ہے یہ 2 نے کیونکہ احمد یا احمد بن صالح ہے یا احمد بن عیسیٰ ہیں اور وہ دونوں سیکا ہیں احمد بن صالح مصری ابو جعفر بن طبری سیکا حافظ لیکن تکلم فی النسائی بسبب اوہام لہو قلیلہ اور نقل کیا گیا ابن معین سے تکذیب اس کی جی لیکن امام بخاری دے اور راوی جے اور جزم کیا ابن حبان نے بائیں طور کے محض کلام کیا گیا احمد بن صالح شمومی میں پزن کیا نسائی نے کہ انہوں نے کہ انہوں نے مراد لی ہے ابن طبری فوت ہوئے نے فلانی سن وچ جی تے انہوں دی عمر سی 87 سال 248 وچ دوسرے نے احمد بن عیسیٰ بن حسان مصری معروف ہیں ابن تستری کے ساتھ صدوق تکلم فی بعض سماعت ہی قال خطیب بلا حجت توفی 243 اذا كان احدهما ثقة والآخر ضعيفا سلیمان بن داود فإن كان الخولانی جب کہ ہو ایک ان کا سیکا اور دوسرا ضعیف اپنا بھی نہ تے والد صاحب دا بھی نہ ایک یہ سلیمان بن داود 2 بندے نے سلیمان بن داود خولانی سیکا ہیں تے سلیمان بن داود یمامی ضعیف ہیں جی جبکہ ہو ان 2 کا ایک سیکا اور دوسرا ضعیف جیسے سلیمان بن داود اور سلیمان بن داود بس اگر ہوں سلیمان بن داود خولانی بس وہ سیکا ہیں اور اگر ہوں سلیمان بن داود یمامی بس وہ ضعیف ہیں نال وضاحت ہو جائے پھر تو مسئلہ مک گیا پھر تو مسئلہ مک گیا اچھا جی او سلیمان بن داود خولانی ابو داود مشکی ساکنا دارین صدوق سلیمان بن داود یمامی ابو الجمل تے صاحب یحییٰ بن نبی کثیر ابن معین فرماتے ہیں لیسا بشیء قال البخاری منکر الحدیث قال ابن حبان ضعیف الفرق بینہ و بین المبہم والفرق بینہما ان المبہم ذکر اسمہ والتبس تعیینہ والمبہم لم یذکر اسمہ اگوں آ رہا ہے کہ مبہم تو اس وقت تو پہلے گل کیتی ہے ویسے آخر تے ہوندی تے زیادہ واضح سی ہن بھی ٹھیک ہے فرق
میں محمل کے درمیان اور آگے آنے والے مبہم کے درمیان فرق ان دونوں کے درمیان یہ ہے کہ محمل ذکر کیا جاتا ہے نام مرویان ہو کا اور التباس ہو جاتا ہے اس کی تعیین میں بھی ہے کیڑا ہون نہیں پڑے نا نہیں دسے صرف پریشانی بنی بھی کیڑا ہے اور مبہم نے ذکر کیا جاتا نام مرویان ہو کا اندر نا نہیں ہوں راجولن امراتن جی اس قسم دے لفظ ہوں نے جی ایشا بس جی فرق محمل اور مبہم کے درمیان فرق ان دونوں کے درمیان یہ کہ محمل ذکر کیا جاتا ہے مروی عنہ کا نام اور ملتبس ہو جاتی ہے اس کی تعیین ہن پڑھیاں نے مثالاں اور مبہم نہیں ذکر کیا جاتا مروی عنہ کا نام اشہر المصنفات فیہ کتاب المکمل فی بیان المحمل للخطیب البغدادی اشہر المصنفات اس میں اشہر المصنفات اس میں کتاب المکمل فی بیان المحمل خطیب بغدادی کی جی اشہر المصنفات اس میں کتاب المکمل فی بیان المحمل خطیب بغدادی کی معرفت المبہمات مبہمات کی پہچان جنہیں تھوڑا جا تعارف پیچھے آ گیا تعریفہ لغتاً المبہمات جمع مبہم وہو اسم مفعول من الابہام ضد الایضاح تعریف مبہم کی لغتاً المبہمات جمع ہے مبہمن کی وہ اسم مفعول ہے ابہام سے جو ایضاح کی ضد ایضاح میں نہیں وضاحت کرنی ابہام میں نہیں گل تشابہ حال ہے نہ کر دینا جی گاں رولج پاک پائے گی جی تعریف مبہمات کی لغت مبہمات جمع ہے مبہمون کی اور مبہم اسم مفعول ہے ابہام سے جو کہ ضد ہے ایضاح کی اصطلاحاً ہوا من ابہم اسمہ فی المتن او الاسناد من الرواة او ممن له علاقۃ بالروایت یہ ذرا موضوع کھلا جے اصطلاحاً مبہم وہ بندہ ہے کہ مبہم کر دیا گیا نام اس کا متن میں یا سند میں روات سے یا ان لوگوں سے کہ جس کے لیے تعلق ہے روایت کے ساتھ حدیث پاک جن کا ذکر آ رہا ہے ایک گل کندی ہے اوتھے بام پا دیتا یا راوی جے بام پا دیتا جی اصطلاحاً مبہم وہ شخص کے مبہم ہو گیا نام اس کا متن میں یا مبہم کر دیا گیا نام اس کا متن میں یا اسناد میں روات سے یہ روات سے یا ان سے کہ جس کے لیے تعلق ہے روایت کے ساتھ مثالاں ہوندیاں پئیاں نگوں من فوائدہ ان کان الابہام فی السند فیستفاد منہ معرفۃ الراوی ان کان ثقۃ او ضعیفا للحکم علی الحدیث بالصحۃ او الضعف اس کی معرفت کے فوائد سے یہ ہے کہ اگر ہو ابہام سند میں کس میں سند میں ابہام ہو تو اگر سانو ہوئے پتہ تو پس مستفاد ہوگی اس سے معرفت راوی کی جی اس کو سانو راوی دی معرفت مستفاد اگر ہوگا راوی سے کا جی یا ضعیف تو سانو فائدہ ہوگا واسطے حکم کرنے کے حدیث پر صحت کا اگر وہ سیکا ہے یا واسطے حکم کرنے کے حدیث پر ضعف کا اگر وہ ضعیف ہے یعنی سانو جس لوگ وضاحت ہو جائے گا نا بھی یہ کیڑا بندہ ہے تو اس تو بعد سانو پتہ لگ جائے گا بھی یہ تو سیکا ہے لہذا حدیث صحیح ہے یہ تو ضعیف ہے لہذا حدیث ضعیف ہے جی اے گل جی وہ سمجھے جی مبہمات کے فوائد سے اگر ہو ابہام یعنی مبہم کی جو معرفت ہے اس کا فائدہ مبہمات کے فوائد سے نہیں ہے اس کی معرفت کے فوائد سے کے فوائد سے ہے اگر ہو ابہام سند میں یعنی سند میں راوی آ رہے ہیں بندے دا پتہ نہیں چلتا پہ کون ہے بس مستفاد اس سے راوی کی معرفت اگر ہو سیکا یا ضعیف ہے مستفاد ہوگی معرفت المبہمات سے راوی کی معرفت واسطے حکم کرنے کے حدیث پر صحت کے ساتھ یا ضعف کے ساتھ
وَإِنْ كَانَ فِي الْمَتَنِ ਹੁਣ ਇسی ਸਨਦ ਵਿੱਚ ਮਤਨ ਵਿੱਚ ਜਿੰਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਨਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜਾਂ ਔਰਤ ਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਜੇ ਭਾਮ ਪੈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ جی وَإِنْ كَانَ فِي الْمَتَنِ فَلَهُ فَوَائِدُ كَثِيرَةٌ أَبْرَزَهَا معرفة صاحب ابرازها أبرزها معرفة صاحب القصة أو السائل حتى إذا كان في الحديث منقبة له عرفنا فضله وإن كان عكس ذلك اکسو فيحصل بمعرفة يحصل بمعرفته السلامة من الظن بغيره من أفاضل الصحابة. ہن دھیان کریں سواد تے زبر ہو بلا ہوئے اور اگر ہے ابہام متن میں وہ بندے دا نام وہ متن میں جرا شخص ہے تو پس اس معرفت کے لیے فوائد ان میں سے سب سے واضح معرفت ہو جائے گی صاحب قصہ کی ایک گل کندی ہے یا معرفت ہو جائے گی سائل کی سوال کنے کیتا حتیٰ کہ جب ہو حدیث میں منقبت اس شخص کی تو ان دی جلے وضاحت ہو جائے گی تو پہچان لیں گے ہم اس کی فضیلت کو اچھا ہے تو فلانے نام دا جڑا شخص ہے نا تو ان دی فضیلت ہے جی اے فائدہ ہو جائے گا اور اگر ہوا اکسس کا ہوا کہ اس دے بارے وچ کوئی گل کیتی گئی ہے مطلب ان دے کوئی بھئی ان دے وچ اے بھی مثال طور تے تو پس حاصل ہو جائے گی اس کی معرفت کے ساتھ سلامتی زن کرنے سے اس کے غیر کے ساتھ افاضل صحابہ سے کہ یار جڑا بندہ جن دے بارے سونے فرمایا بھی وہ انجدہ ہے ان پتہ نہیں کیڑا صحابی ہے جی ایس گل کو پریشانی مک جائے گی کہ اے فلانا ہے لہذا کسی اور صحابی دے بارے جی زن نہیں جائے گا کہ یار پتہ نہیں کیڑے صحابی کو کم ہویا جی سمجھے ہی اے گل جی بے متن میں چووے تو اتھے معرفت ہو جائے تو اے فائدہ ہے جی ہاں جی اور اگر ہو ابہام متن میں بس اس کے لیے فوائد کثیرہ ہیں یعنی اگر جلے پہچان لواں گے تن جی زیادہ واضح ان فوائد کا صاحب قصہ کی پہچان یا سائل کی پہچان حتیٰ کہ جب ہو اس صاحب کے لیے وہ جو صاحب قصہ یا سائل کے لیے جانیں گے ہم اس کی فضیلت کو اور اگر ہو عکس اس کا پس حاصل ہوگی اس کی معرفت کے ساتھ سلامتی زن کرنے سے اس کے غیر کے ساتھ افاضل صحابہ سے مثلا ایک صحابی کہتے ہیں ایک رجل نے سرکار سے سوال کیا تو سرکار ہے نہیں مجھے گل کر رہے ہیں تک وہ سونے فرمایا بے نعم السائل بے سائل بہت چنگا ہے یہ تعریف ہوئی نا جی ہوں رجل دا پتہ لگے نا کیڑا ہے ان دا نا کی ہے تاکہ پتہ لگے بھی جڑے سونے تعریف کی تو فلانا ہے جی تو جے کوئی دوجا لفظ ہوئے تو بھی پتہ لگے کہ بھی یہ کون ہے جی تاکہ جڑے افاضل صحابہ انہوں دے بارے صوبے جان نہ چلا جائے جی کیسے پہچانا جائے گا مبہم پہچانا جائے گا امرین میں سے ایک کے ساتھ کیسے پہچانا جائے گا مبہم پہچانا جائے گا امرین میں سے ایک کے ساتھ بِوُرُودِهِ مُسَمًّى فِي بَعْضِ الرِّوَایَاتِ الْأُخْرَى وارد ہونے اس مبہم کے نام کے ساتھ دوسری بعض روایات میں اے روایت فلانی کو فلانی کتاب وچ بھی ہے تو اوتھے انہاں ایندا نام لیا ہے ایتھے پتہ لگا بھی ایتھے بھی وہی بندہ چونکہ گل ہوئے جی سنے ہی اے جی نہیں سمجھ آئی ہاں جی بے ورود ہی مبہم کے وارد ہونے کے ساتھ نام کے ساتھ دوسری بعض روایات میں اچھا جی اہل سیر کی نس کرنے کے ساتھ کثیر پر ان سے جیڑے اہل سیر ہیں نا انہاں میں جو کثیر جنہ تاریخ دی کتاباں لکھیاں سیرت دیاں جس لئے وہ واقعہ انہاں لکھیا انہاں محنت کر کے بندہ لبے کون ہے جی انہاں میں وضاحت کر دیتی اے جی تے اوتھوں پھر بندہ لب کے تے ایتھے حدیث وچ لیاندا پے تے فلانا بندہ ان دی گل ہو رہی ہے جی ہاں جی اہل سیر کے نس کرنے کے ساتھ کثیر پر ان سے بھی نہ کم کثیر کیتا ہے جی یقسم بھی ٹھیک ہے یقسم بھی ٹھیک ہے مبہم بحسب بحسب شدت الابہام او عدم شدته الى اربعة اقسام وابدا باشدها ابہاما وابدا
وأبدأ اپنی گھر میں ابتدا کرتا ہوں، کہہ رہے ہیں یار اقسام مبہم کے تقسیم کیا جاتا ہے، مبہم شدت ابہام کے اعتبار سے اور عدم شدت ابہام کے اعتبار سے 4 قسموں کی طرف۔ ابہام 4 قسم کا ہے، ابتدا کرتا ہوں میں 4 قسموں میں سے اشد کے ساتھ ازروب ابہام کے۔ جی اقسام مبہم کے تقسیم کی گئی ہے مبہم کی باعتبار شدت ابہام کے یا چوکھا ابہام تے تھوڑا ابہام ابہام کے 4 قسموں کی طرف۔ ابتدا کرتا ہوں میں ابہام کے اشد کے اس کے اشد کے ساتھ ابتدا کرتا ہوں میں ابہام کے اشد اس کے اشد ان 4 قسموں کے اشد کے ساتھ ازرو ابہام کے۔ رجل اب امراتن کا حدیث ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان رجلا قال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحج كل عام هذا الرجل هو الاقرع ابن حابس۔ مثلا راوی کہے رجل یا کہے امراتن تو ان کی پتہ لگے گا رجل کیڑا ہے تے امرت کیڑی ہے جی۔ ان دی مثال دیندے نے جیسا کہ جناب عبداللہ بن حدیث کی روایت کہ انا رجلن کہ ایک رجل نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج ہر سال فرض ہے۔ ہوں ایتھے نہیں پتا رجل کون ہے کیونکہ دوسری روایت میں تو کتاب پڑھا شرح وقائع بھی دوسری روایت جو نام موجود ہے اقرع بن حابس تے پتہ لگ گیا کہ جناب عبداللہ بن عباس جب رجل آکھے کون ہے تے جے نہ پتہ لگتا تو کی پتہ لگنا سی کنے سوال کیتا سی جی سمجھے رجل یا امرت من کرنا۔ امرت سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی حدیث یہ کہ انا رجلا قال یا رسول اللہ صلی اللہ الحج کل عام یہ رجل پتہ نہیں کون ہے اقرع بن حابس سنیں اور لکھے بھئی او اقرع جی رواہ الخطیب علی الابہام فی الاسماء المبہمہ الاخر حوالہ دیتا نے تے ورواہ مسمى ابو داود شریف وچ نام موجود ہے جتوں پھر دوجا کتاب سمجھا کہ بھی یہ وہ بندہ ہے سمجھے ہی تے تعارف لکھے اقرع بن حابس بن عقال بن محمد مجاشعی الدارمی او بینا پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی اگوں ویخ قال ابن اسحاق واقعی نے فرمایا کہ یہ وفد بن کے آیا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور حاضر ہوا تھا فتح مکہ میں بھی اور طائف میں بھی اور یہ مؤلفۃ القلوب سے ہے۔ یہ 4 بندیاں دے نام نے انہاں وچ ایک کیڑا حابس سنیں جی تو او جڑا سی نا او جڑا نجدی بنیا جنہیں سونے فرمایا بے انو آکھو نا ان دی نسل چلے گی جنہیں آکھے سی اے دل یا محمد ذوالخویسرہ وہ بھی انہاں دے نال ہی سی اس ٹیم دی وچ ہی سی وہ پھر بدبخت ہو گیا تے ایک بچ گیا جی وچوں سنے ہی احتیاط کرے جی کہ یہ مؤلفۃ القلوب سے ہے اور تحقیق اچھا کر لیا اپنے اسلام کو اور تھا یہ حاکمن فی الجاہلیہ تے نائندہ فراس بعض کہا گیا اس کو اقرا لقارِ کانا براس ہی وکان شریفاً فی الجاہلیت والاسلام واستعملہ عبداللہ بن عامر علی جیش سیرہ جن کو بھیجا تھا خراسان کی طرف تو فوصیبہ بالجوز جان ہوا والجیش وذالک فی زمان عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بعض نے آکھے اقرع بن حابس قتل کیا گیا یرموک میں فی عشرۃ من بنی ہے 10 میں اپنے بیٹوں بنی ہے نا اپنے بیٹوں سے جی بیوشت نال سنگے جی الابن والبنت ويلحق به الاخ والاخت وابن الاخ وابن الاخت وبنت الاخ وبنت الاخت كحديث عطية في عطیہ تا بھی ہے تے علم بھی ہے جی عطیہ فی کمال ہے جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بماء وصدر ہے یا زینب رضی اللہ تعالی عنہا۔ اچھا جی ان میں سے نمبر 2 وہ جڑے اشہد نے بھئی ان دے نام لینا صرف ابن یا بنت
کی قال الابن قال البنت کون ہے پتر کون ہے تھی پتہ کوئی نہیں جی. اور لاحق کیا گیا اس کے ساتھ الاخ الاخت اے وچ لفظ بولنا بھتیجا بھتیجی ابن الاخ ابن ال تے بنت الاخ یہ کون ہو گئے اے شاباش جی جی نہ بھائی دی بیٹی ہوگی نا بھتیجی تے بہن دی بیٹی بھانجی تے پیچھے بھی ابن الاخ تے ابن الاخت اے مطلب ہے جی. سنیں بھی اے لفظ بولو تو کی پتہ لگے گا کون ہے جی. جی جیسا کہ حدیث جناب ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بیٹی پاک کے غسل میں پانی اور صدر کے ساتھ وہاں لفظ ہے بنت النبی تو سرکار دی تو 4 بیٹیاں نے سمجھے ہی. تو چونکہ دوسری جگہ وضاحت آ گئی ہے تو وہ سیدہ زینب پاک رضی اللہ تعالی عنہا و سلام اللہ علیہا ہیں جی. ابن اور بنت اور لائق کیا گیا اس کے ساتھ اخ اور تلسل حوالے لکھے نے بھی بخاری شریف جو فلاں جگہ تے موجود ہے تے جڑا ہے نا جی ابہام ہے تے فلانی کتاب دے وجنا سمیت زینب فی روایت مسلم بخاری شریف کے اندر تو لفظ بنت آتا ہے بنت النبی اور مسلم شریف میں باقاعدہ وضاحت ہے بنت النبی سے مراد کون ہے سیدہ زینب پاک جی. ابن اور بنت اور یعنی فی غسل زینبہ بنت النبی ہن وضاحت ہو گئی ہے جی جی. ابن اور بنت اور لائق کیا گیا ہے اس کے ساتھ اخ اور اخت اور بھتیجا اور بھانجا اور بھتیجی اور بھانجی. اور یہ نہیں لفظ مراد عربی لفظ پہ کوئی وراثت نہیں پڑھتا پیا تو یہ عربی لفظ بولنے نہیں تھے بھی اور راوی نے اے لفظ بولیا بھتیجا بھتیجی کی ہویا جی وہ تھے آندا عربی چ بھتیجا بھتیجی واجے جایا وہ تو وراثت پڑھ لگا مانے کرنے سن ٹھیک ہے جی جی ہاں بھائی ابن الاخ اور ابن الاخت اور بنت الاخ اور بنت الاخت انج بھی اے لفظ بولے راویاں نے تو یہ کی پتہ لگے گا بھی کون ہے طاہر کہ مولوی ویسے جی. جیسے حدیث حضرت ام عطیہ بخاری شریف ہے اتنے لفظ ہے فی غسل بنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف اتنے لفظ ہے بنت النبی. ہن بنت النبی کون نے تو 4 نے جی 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 بماء و صدر اور وہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا ہے بخاری شریف وچ اون دے وچ ابہام ہے تے مسلم شریف دے وچ آپ دا نام تھلے لکھیا ہے بلا بھی جیم العم والعمة ويلحق به الخال والخالة وابن او بنت العم والعمة وابن او بنت الخال والخالة. چلو جی اور لفظ راوی کہتا ہے کہ قال عمی قال عمتی قال لہ کیا گیا اس کے ساتھ خال قال خالی قال خالتی اور اسی کے ساتھ لفظ لہ کیا گیا ابن اور بنت کمیں ابن العم ابن العمت بنت اور ابن الخال بنت الخال اے لفظ ہون تے کی پتہ لگنا بھی اندے کول مولوی وفا مراد ہے یا مولوی اپنا کیف مراد ہے جی یہ کندی گل ہو رہی ہے جی سنیں جی جمع کرنا عم اور عمہ اور لائق کیا گیا اس کے ساتھ خال اور خالہ اور ابن العم اور ابن العمہ اور بنت العم اور بنت العمہ اور ابن الخال اور ابن الخالہ اور بنت الخال اور بنت الخال اے بھی سارے لفظ ہون جنہاں وچ کوئی وضاحت نہیں بھی کون مراد ہے جی جی کا حدیث رافع ابن خدیج عن عمه في النهي عن المخابرات جی اسم عمه ذهاب ابن رافع وقع حدیث حدیث عمت جابر جابر نلتی بکت اباہو یوم احد اسم عمته فاطمہ بنت عمرو رضی اللہ ہاں ٹھیک ہے جیسا کہ حدیث جناب رافع بن خدیج کی وہاں ہے کہ عن عمہ ہی کہ رافع بن خدیج روایت کرتے ہیں اپنے چچا سے اپنے تو ہن سانوں کی پتہ جی کیڑے چچا نے جو چچے تے چوکھے بھی ہوندے نے جی جی سنیں کہ منع کرنے میں بے مخابرہ اس سے جی او استاد جی کیڑی ہوندی اونوں تے رہن دو جڑا مسئلہ پڑھدے پے انہوں پہلے سمجھیے جی. اور دوسری جگہ تے پتہ لگ گیا ہے کہ رافع بن خدیج کے چچا کا نام ہے زہیر. کیا نام ہے؟ زہیر. اور رواه البخاری فی حدیث الابہام
سنیں او حدثنی عمی و اما فی روایت مسلم سما بے زہیر سمجھے تو اتھے وچ وضاحت آ گئی ہے جی تے اور جیسے حدیث حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پھپھی کی وہ پھپھی جو روئی تھی حضرت جابر کے والد پر وہ جب شہید ہو گیا جناب عبداللہ کنہ دے والد حضرت جابر دے والد یاد ہے کہ کوئی کنی بار دسی گل جی یار جب شہید ہو گئے احد والے دن تو حضرت جابر کی پھپھی کا نام دوسری جگہ مل گیا ہے وہ ہے کون فاطمہ بنت عمر او ویکھو 3 نمبر رواہ البخاری فی صحیح باب ما یکرہ من النہاد ان دے وچ سنیں جی بھی ان دے وچ وضاحت آ گئی انہوں دا نا ہے ٹوٹ ٹوٹ شب جیسے حدیث رافع بن خدیج کی اپنے عم سے نہج عن المخابرہ میں نام ان کے چچا کا مل گیا ہے زہیر بن رافع ہے اور جیسے حدیث حضرت جابر کی پھپھی کی وہ جو روئی حضرت جابر کے والد پر جب وہ شہید ہوئے کہ میری پھپھی روئی تھی میرے والد پر کون نے جی تھوڑے پھپھی جان انہوں دا کی نام ہے تو اے لب گیا وہ کون نے فاطمہ بنت عمر جی الزوج والزوجاتی ہن جدو فاطمہ بن عمر پتہ لگ گیا تے حضرت جابر دے دادے دا کی نام ہویا عمر چونکہ جدو پھپھی جو ہے جی تے جناب عبداللہ دی بھی تے والدہ یہ ہو سکتا ہے بھی والد لو سکے ان ماں لو نہ ہونے بھی تو ہو سکتا ہے جی بھی ماں لو سکے ان والد لو نہ ہونے بہر صورت لگے جی الزوج والزوجات كحديث الصحيحين في وفاة زوج سبيعة اسم زوجها سعد بن خولة وقع حدیث زوجات عبد الرحمن ابن الزبیر التي كانت تحت رفاعة تلقرازی کنی واری واقعہ ہے یار باب نکاح دے وچ بنت وهب حد ہوگی اچھا اسی طرح زوج تے زوجہ دا لفظ ان کی پتہ لگی بھی انہوں نا کی کون نے جی جیسا کہ صحیح عین کی حدیث الف با اب جد 4 چوتھے آ گئے نہیں جی جیسا کہ صحیح عین کی حدیث کہ سبیہ کے زوج کی وفات میں ان سبیہ تا نام پتہ لگ گیا انہیں زوج کون نے تو نام ان کے زوج کا ہے سعد بن خولہ کیا نام ہے اور رواہ البخاری جی فی باب فضل من شاہدہ بدرن رقم تے و رواہ مسلم فی صحیح باب وغیرہ تو ان دے وچ وضاحت آئی جی سنیں اور جیسے حدیث عبد الرحمن بن زبیر نہیں زبیر جے کی زوجہ میں عبد الرحمن بن زبیر کی زوجہ اللہ تھی وہ جو تھی رفاع قرازی کی بیوی تے ایس شادی دوبارہ عبد الرحمن بن زبیر نال ہوئی تے آ کے دسیا جی کہ انہوں دا تو جمعہ کپڑا ہے اے صاحب ہے جی تو اس لے کے بھی وہ جڑا سے نا بھی زوجہ جی وہ کون سی پس طلاق دے دی عبد الرحمن نے اس کو تو نام اس کا ہے تمیمہ بنت وہب کی تمیمہ بنت وہب اے نا لب گیا دوسری جگہ تو جی اور ترجمہ تو تمیمہ فی طبقات ابن سعد اتھوں پھر گل لب گئی یہ جڑے پجا کے بھی سیر والے بیان کر دینے او جالو زوج اور زوجہ جیسے حدیث صحیح ہیں کہ سبیعہ کے زوج اتنا کو سمجھ آ رہی بھی کی ہو رہا ہے اندر میری لڑائی ہو رہی ہے جی زوج اور زوجہ جیسے حدیث صحیح ہیں کہ سبیعہ کے زوج کی وفات میں تو بھی یہ زوج کون ہے بھئی جی نام ان کے زوج کا سعد بن خولہ ہے اور جیسے ایک واقعہ حدیث عبد الرحمن بن زبیر کی زوجہ کی وہ جو تھی رفاع قرازی کے تحت یعنی پہلے انہوں دی بیوی نے طلاق دیتی ادھر چلیں گے جی نام ان کا تمیمہ بنت وہب ہے اشر المصنفات فی صنف فی حاضر النوع عدد من العلماء منہم عبد الغنی غنی بن سعید والخطیب والنووی واحسنها واجمعها کتاب المستفاد من مبہمات المتن والاسناد لولی الدین العراقی سبحان اللہ اشعار المصنفات اس میں تصنیف کی ہے اس نو میں عدد من العلماء نے بہت سارے لوگ اس مسئلے کتاباں لکھیاں بجنہ بندیاں دا جنہ بچ اے لفظ نے تے لبیو کون نے
ان میں سے عبد الغنی بن سعید ہیں اور امام خطیب ہیں اور علامہ نووی ہیں، اور ان سب کتابوں میں سے احسن اور اجمع یہ کتاب ہے المستفاد من مبہمات المتن جو ولی الدین عراقی کی ہے، جن کا تعارف پیچھے گزر گیا ہے جی۔ مصنفات اس میں تصنیف کی اس نوع میں بہت سارے علماء نے، ان سے عبد الغنی بن سعید اور خطیب اور امام نووی، اور احسن ان کتاب کی اور اجمع ان کی کتاب مستفاد من مبہمات المتن والاسناد ولی الدین عراقی کی۔